الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء معدن الجود والعطاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ نہایت ہی معزز محترم احباب گرامی قدر، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، مجھ ناچیز سے قبل جو گفتگو ہو رہی تھی امت مسلمہ کے بارے میں کہ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ وہ زمانہ ہے جو پرفتن دور ہے، جس زمانہ کے بارے میں میرے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے سے بھی زائد عرصہ گزر چکا ہے، میرے قریب نے ارشاد فرما دیا تھا ایک وہ وقت آ جائے گا صبح بندہ صاحب ایمان ہوگا، شام تک کافر ہو چکا ہوگا۔ شام کو صاحب ایمان ہوگا، صبح تک کافر ہو چکا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس کوئی زیادہ کتابیں نہ بھی ہوں تو آپ کی مساجد کی لائبریریوں میں عموماً مشکوٰۃ شریف موجود ہوتی ہے۔ مشکوٰۃ شریف کا کتاب الفتن کے پہلا باب یا دوسرا باب ہی پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی تیزی کے ساتھ کفر پھیلے گا۔ العیاذ باللہ تعالیٰ ثم العیاذ باللہ تعالیٰ، وہ لوگ جو معاذ اللہ اسلام سے تہی دامن ہو جائیں گے، اسلام کو چھوڑ بیٹھیں گے، یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا انکار کر دیں گے کہ بت پرستی شروع کر دیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ وہ میرے نبی کا انکار کر دیں گے، کسی اور کو نبی مان لیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ وہ قرآن کریم کا انکار کر کے کسی اور کتاب کے حامل ہو جائیں گے۔ نہیں، میرے کریم آقا رسول مستشم رحمت عالم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم یہ بنتا ہے وہ نمازیں اتنی پڑھیں گے، اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ ان کی نمازوں کے مقابلہ میں تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے۔ تم کہو گے نمازیں تو یہ لوگ پڑھتے ہیں، ہم نمازیں کیا پڑھتے ہیں؟ اور روزے وہ اتنے رکھیں گے کہ ان کے روزوں کے مقابلہ میں تم اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے۔ وہ قرآن پاک کو بڑی خوش الہانی کے ساتھ تلاوت کریں گے، بڑی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں گے، لیکن قرآن کریم کے فیض و برکات ان کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے وہ لوگوں کو واضح و تبلیغ بھی کریں گے، وہ خود کو بڑے پکا مسلمان سمجھ رہے ہوں گے، میرے کریم فرماتے ہیں مگر وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں اس موضوع پر 1 درجن سے زیادہ حدیثیں ہیں کہ میرے کریم تشریف فرما تھے، بارگاہ بے کس پناہ میں صحابہ بھی حاضر تھے، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ حبیبہ دائما ابدا صحابہ کرام کو اپنی عنایات بے پایہ سے نواز رہے تھے، مال غنیمت ان کو تقسیم کیا جا رہا تھا۔ بارگاہ بے کس پناہ میں جو صحابہ حاضر تھے میرے کریم آقا کی عطاؤں سے اپنی جھولیوں کو بھر رہے تھے۔ میرے نبی کے پیچھے ایک شخص کھڑا تھا، نام اس کا تھا ہرقوس بن زہیر ذوالخویسرہ، اس کی کنیت یا اس کا لقب تھا، یہ اس کی صفت تھی، لوگ اسے ذوالخویسرہ کہا کرتے تھے۔ ذو عربی میں دگنے کو کہتے ہیں، خویسر کوکھ کو کہتے ہیں، کوکھ کو، جس طرح بکری کی کوکھیں نکلی ہوئی ہوں اس کو ذوالخویسرہ کہا جاتا ہے، نکلی ہوئی کوکھوں والی۔ گویا وہ پیٹو تھا، پیٹ اس کا بڑا تھا، اس بنا پہ لوگوں سے بڑے پیٹ والا ذوالخویسرہ کہا کرتے تھے۔ نام اس کا ہرقوس بن زہیر تھا۔ حدیث مبارکہ میں اس کے نام و نقشہ اور اس کے خاندان تک کے بارے میں بتا دیا گیا
کہ بنو تمیم کے ساتھ اس کا تعلق تھا، سر اس کا مونڈا ہوا تھا، ننگا تھا، رخسارے اس کے ابھرے ہوئے تھے، پیشانی اس کی بلند تھی، رنگ اس کا کالا تھا، داڑھی بے محابہ بکھری ہوئی تھی، تہمد اس کا پنڈلیوں کے برابر تھا۔ وہ میرے نبی کے پیچھے کھڑا تھا، کہنے لگا عیدل یا محمد، معاذ اللہ اے محمد عدل سے کام لے۔ ایک روایت میں ہے اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈر۔ الیاذ باللہ تعالی، میرے وہ کریم آقا کہ جنہوں نے کبھی دشمن کو کچھ کہا ہی نہیں تھا، کتنے کریم تھے۔ میں محض ایک واقعہ سنا کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار البجم شفیع معظم رحمت تشریف فرما ہے۔ بارگاہ صحت ماں میں صحابہ بھی حاضر ہیں۔ ایک بدوی آیا، خانہ بدوش، جس کو آپ پنجابی میں ٹپری واس کہتے ہیں، بادیہ نشین، اور سب سے زیادہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اجڑ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تہذیب و تمدن سے دور، شہری رکھ رکھاؤ کا انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، جنگل بیابانوں میں عموماً زندگی گزار دیتی ہے، آج یہاں خیمہ لگائیں کل وہاں لگا لیں گے، اس طرح وہ گھوم پھر کر ہی زندگی بسر کر دیتے ہیں، نہ انہیں ٹک کر ایک جگہ رہنا نصیب ہوتا ہے، نہ ان کی اولاد تہذیب و تمدن سے کوئی واقف ہوتی ہے، جانوروں کے اندر رہتے ہیں، گالی گلوچ ان کی عادت، یہ بدو ہوتے ہیں۔ میرے کریم آقا کے دربار مقدس میں وہ شخص حاضر ہوا، اور نبی متشم رحمت کون و مکان علیہ السلام نوخ زیبہ صحابہ کی کرام کی جانب کیے، ماں بے گفتگو تھے۔ اس شخص سے آ کر میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار البجم شفیع معظم رحمت عالم کو مخاطب کرنا چاہا تو انداز کس قدر خطرناک تھا۔ اس نے میرے کریم آقا کے جسم انور پہ اوڑی ہوئی چادر کا پلو پکڑ کر کھینچا، اور دامن اتنی زور سے کھینچا، میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار البجم شفیع معظم رحمت نجران کے علاقہ کی چادر زیب تن فرما رکھی تھی۔ ویسے یمن کی چادر سے پیار فرماتے تھے، آج نجران کے علاقہ کی چادر زیب تن فرما رکھی تھی، اور چادر کا کنارہ چادر کے مقابلہ میں زیادہ مضبوط اور کھردرا تھا۔ یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ جو آپ تہمد باندھنے کے لیے چادر خریدتے ہیں یا اوڑھنے کے لیے چادر خریدتے ہیں، عموماً اس کا جو کنارہ ہوتا ہے جس کو آپ کنی کہتے ہیں، یہ زیادہ مضبوط ہوا کرتا ہے، کیونکہ زیادہ زور اسی پہ پڑتا ہے، اور اس چادر کا کنارہ نسبتاً زیادہ مضبوط تھا اور کھردرا تھا۔ شاید وہ ان کی چادر تھی کہ کنارہ کھردرا بھی تھا۔ میرے قریب نے زیب تن فرما رکھی تھی، اور اس نے اس کے دامن پلو کو پکڑ کر جھٹکے کے ساتھ اتنے شدید انداز میں کھینچا کہ چادر سر انور سے سرک کر آپ کے گلوے ناز تک آ گئی۔ چادر کا مضبوط کنارہ پھٹ گیا، اور اس کی رگڑ نے میرے کریم کی گردن کو زخمی کر دیا۔ صلی اللہ تعالی علیہ حبیبہ دائما ابدا۔ تاجدار البجم شفیع معظم رحمت کون و مکان نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تو اس کا انداز گفتگو اس کے عمل سے بھی زیادہ برا تھا۔ معاذ اللہ، وہ میرے کریم آقا کو مخاطب ہو کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے، دے مجھے بھی۔ آیا منگتا بن کر ہے، مگر انداز طلب کیا ہے؟ جس طرح پنجابی میں آپ کہتے ہیں یہ تیرے پیو دا مال نہیں، دے مینوں بھی۔ ایک تیرے پیو دا مال نہیں۔ اگر کوئی شخص اس انداز سے آ کر آپ کے سامنے دست تمنا دراز کرتا ہے تو شاید آپ اس کو تھپڑ سے جواب دیں گے کہ بدبخت، تجھے مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ مگر یہ میرے کریم کے دربار کا سائل تھا۔ میرے نبی نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا اور فرمان لگے، میرے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ میرے نبی سے یہ سلوک کر رہا ہے، میرے نبی اس کو اپنا بھائی فرما رہے ہیں۔ وہ میرے بھائی، یہ جو تو نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے تو ڈرا نہیں؟ صحابہ کرام نے فوراً ہی اس کو سزا دینے کا ٹھان لی تھی اور اس کو مارنے لگے تھے۔ میرے کریم نے منع فرما دیا، خبردار سے کوئی کچھ نہ کہے۔ صحابہ رک گئے تھے۔ حضور نے اسے فرمایا، دیکھ یہ میرے ساتھ میرے صحابہ ہیں، میرے ساتھ میرے متعلقین و متعاقدین ہیں، اگر یہ میرے منع کرنے سے پہلے کوئی تجھے تھپڑ دے مارتا، تجھے سزا دے دیتا، پھر کیا ہوتا؟ تو ڈرا نہیں؟ یہ جو تو نے میرے ساتھ سلوک کیا، دیکھ میری چادر بھی پھاڑ دی اور میری گردن کو بھی تو نے زخمی کر دیا، تو ڈرا نہیں؟ تو اس نے بڑے لاؤبالی پن سے کام لیتے کہا، مجھے پتا ہے تم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام لیا ہی نہیں ہے، میں جانتا ہوں،
میں پہلے سے جانتا ہوں، تو معاف کر دیا کرتے ہو۔ اس کی بات سن کے میرے قریب مسکرا دیے، صحابہ کو فرمایا 2 اونٹ مال سے لاد کر اس کے سپرد کر دو۔ اتنے کریم آقا، اتنے کریم آقا، اتنے کریم آقا۔ میدان احد میں کیا ہوا تھا، میدان طائف میں کیا ہوا تھا، مگر میرے قریب نے سب کو معاف فرما دیا تھا۔ لیکن آج یہ شخص نے ایک جملہ کہا کہ محمد عدل سے کام لے، اللہ سے ڈر، تو میرے کریم آقا غصہ میں آ گئے۔ اتنی برداشت کرنے والے نبی غصہ میں آ گئے، فرمانے لگے اللہ نے مجھے عدل کرنے والا بنا کے بھیجا، تم لوگ مجھے عدل کرنے والا نہیں جانتے، اگر میں نے عدل نہ کیا تو پھر تو برباد ہو گیا۔ ایک روایت میں سیدنا خالد بن ولید ہے، دوسری روایت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ ابھی میں نے کہا صحیح بخاری میں 1 درجن سے زیادہ حدیثیں ہیں۔ تلوار نکالی، اس نابکار کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا، اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ یہ کون ہوتا ہے میرے نبی کی شان میں بکواس بکنے والا، میرے نبی کو ناراض کرنے والا؟ میرے قریب نے منع فرما دیا، ٹھہر جاؤ، اسے قتل نہ کرنا، اس کی نسل سے لوگ ہوں گے، اس کے ماننے والے ہوں گے۔ ایک روایت میں اس کی نسل سے ہے، دوسری روایت میں اس کے ماننے والے ہوں گے۔ وہ نمازیں اتنی کثرت کے ساتھ پڑھیں گے، اتنی کثرت کے ساتھ پڑھیں گے کہ ان کی نمازوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، کہو گے نمازیں تو یہ پڑھتے ہیں، ہم نمازیں کیا پڑھتے ہیں۔ اتنی کثرت سے روزے رکھیں گے، اتنی کثرت سے روزے رکھیں گے کہ ان کے روزوں کے مقابلہ میں تم اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے کہ ہم روزے کیا رکھتے ہیں، روزے تو یہ رکھتے ہیں۔ وہ لوگوں کو دین متین کی تبلیغ کریں گے، دعوت دیں گے۔ وہ لوگ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کریں گے، حافظ قرآن بھی ہوں گے، قاری القرآن بھی ہوں گے، بڑے اچھی لے کے ساتھ، بڑے اچھے ترنم کے ساتھ، بڑے اچھی قرات کے ساتھ وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ کریم، وہ کریم، وہ کریم جو بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی فرماتے ہیں، مجھ کو میری اللہ کی قسم اگر میں ان کو پاتا تو اس طرح ان کو قتل کرتا جس طرح قوم عاد و ثمود کو قتل کیا گیا ہے۔ وہ بدبخت دین سے نکلے ہوئے ہیں، حقیقت میں وہ مسلمان ہیں ہی نہیں۔ جس کو میرے نبی مسلمان تسلیم نہ کریں، پورا زمانہ اس کو مسلمان کہتا رہے، مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں پہلا پارہ ہے، دوسرا رکوع ہے۔ ربی ذوالجلال کا ارشاد گرامی قدر ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے ہیں اور قیامت کے دن پر بھی ہمارا یقین ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے مگر میں اللہ بتاتا ہوں وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے ہیں نہیں، مگر وہ ایمان والے ہیں نہیں ہیں۔ وہ دعویٰ کرتے ہم ایمان والے ہیں، بظاہر کیا ہے؟ بحمد اللہ تعالیٰ آپ حضرات تشریف لائے، میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کیا یہاں ہمیں کوئی اجرت یومیہ ملے گی؟ آپ کے آنے کا جو مقصد ہے، غرض و غایت ہے کہ آپ آئے بیٹھے ہیں، جس کو دیہاڑی کہتے ہیں، اجرت یومیہ، کیا ہم اجرت یومیہ لینے کے لیے آئے ہیں؟ ایک شخص روزہ رکھتا ہے، صبح سے لے کے شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، اسے کو اجرت یومیہ ملتی ہے؟ نماز پڑھنے والے کو جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، کوئی وظیفہ کو اجرت یومیہ ملتی ہے؟ بلکہ ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ آپ حضرات سٹیج والوں سے زیادہ اخلاص کے ساتھ آتے ہیں۔ آپ حضرات کا آنا سٹیج والوں کے مقابلہ میں زیادہ مخلصانہ ہوتا ہے، زیادہ اخلاص ہوتا ہے۔ سٹیج پر آنے والے امام جو خطیب ہیں اس کی بھی خدمت کی جاتی ہے، جو نقیب محفل ہے اس کی بھی خدمت کی جاتی ہے، جو قاری القرآن ہے اس کی بھی خدمت کی جاتی ہے، جو نعت پڑھنے والا اس کی بھی خدمت کی جاتی ہے۔ گویا وہ پیسے لے کے آتے ہیں، آپ تو پیسے دے کے آ رہے ہیں۔ آپ کا آنا زیادہ افضل ہے، زیادہ اعلیٰ ہے، آپ کا آنا زیادہ افضل ہے۔ آپ کا آنا، نمازی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، روپے پیسے کے لیے نہیں جاتا۔ حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، جیب سے خرچ کر کے نہیں جاتا۔ پھر وہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ صرف ایک بات ان کے پیش نظر ہوتی ہے، آخرت میں ہمیں اس کا اجر ملے، یہی ہے نا؟ صرف ایک چیز ان کے پیش نظر ہوتی ہے کہ آخرت میں اس کا، گویا قیامت پر یقین نے ہمیں نیک اعمال پر مجبور کیا۔ اگر ہم گناہ سے روکیں تو قیامت پر یقین کی وجہ سے روکیں، اگر کسی کے ساتھ بددیانتی کرنے سے روکیں تو قیامت پر یقین کی وجہ سے روکیں۔ رب فرماتا وہ قیامت پر بھی یقین رکھیں گے، بظاہر نیک اعمال بھی کریں گے۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، وہ لوگ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر بھی ایمان لائے ہیں اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لائے ہیں۔ پھر ایک عام آدمی سوچتا ہے مولا تعالیٰ میں تو یہ سمجھتا تھا جو 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے ماشاءاللہ تو چہرے پر لمبی لمبی داڑھی بھی سجا رکھی ہے، سر پر عمامہ بھی ہے، واعظ و نصیحت بھی کہتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کر رکھا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حافظ قرآن بھی ہے اور جہاد بھی کرتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، تبلیغ بھی کرتا ہے، ہم تو اسے بڑا پکا مسلمان کہتے ہیں، تو کہتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، ایمان والا ہے ہی نہیں ہے۔ مولا اگر وہ ایمان والا نہیں تو پھر تو بتا ایمان والا کون ہے؟ اگر وہ بھی ایمان والا، ہم تو اسے ایمان والا سمجھے بیٹھے ہیں، پھر تو بتا کہ ایمان والا کون ہے؟ بہت عزت والے میرے بھائیوں، افسوس کہ میرے پاس وقت کی ذرا قلت ہے کہ میں لیٹ آیا ہوں، اپنی مصروفیات کی وجہ سے ابھی پھر ایک جگہ جانا ہے، وگرنہ میں زیادہ تفصیل سے بتاتا۔ تھوڑا سا غور کیجئے کہ میں جو عرض کر رہا ہوں، مولا ہم اسے سمجھتے تھے وہ صاحب ایمان ہے، پھر تو بتا اگر وہ ایمان والا نہیں تو پھر ایمان والا ہے کون؟ پھر ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ہم تو سمجھو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، امامت بھی ہماری کرواتے ہیں، ہر جمعے کو کیا روزانہ صبح کے وقت درس حدیث بھی دیتا، درس قرآن بھی دیتا ہے، ہم تو اس کو ایمان والا سمجھتے ہیں، پھر ہم نہیں جانتے پھر ایمان والا ہوتا کون ہے۔ پہلا پارہ دوسرا رکوع میں نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یہیں سے شروع ہوتا ہے دوسرا رکوع، تھوڑا آگے جائیں، میں نے عرض کیا میں تفصیل زیادہ نہیں عرض کر سکتا، تھوڑا آگے جائیں، آپ کو ملے گا رب کائنات کے ارشاد گرامی قدر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان اس طرح لے کے آؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، وہ بھی دعویٰ کرتے کہ ہم ایمان والے ہیں، جب ان کے سامنے ایک نمونہ ایک سمپل پیش کیا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان اس طرح لے کے آؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، قالوا، وہ جواباً کہتے ہیں اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایمان اس طرح لے کے آئیں جس طرح یہ بے وقوف لوگ ایمان لے کے آئے ہیں؟ ہم ایسے ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا ہم اس طرح ایمان لے کے آئیں جس طرح یہ جاہل ایمان لے کے آئے ہیں؟ یہ تو جاہلانہ اقدام ہے ان کے ایمان لانے کا، ہم ایسا ایمان نہیں لائیں گے۔ رب کریم فرماتا الا، خبردار، انہم صفہاء، ان کو بتا دو جاہلو، تم جاہل ہو، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو علم نہیں کہ جہالت اس چیز کا نام نہیں، جہالت تمہارے عمل کا نام ہے۔ اب بے جگہ سے کون سا ایمان مراد ہے، کون وہ لوگ ایمان ہے کہ جن کے ایمان کو رب کائنات نے ایمان کی کسوٹی قرار دیا ہے، ایمان کا نمونہ قرار دیا ہے، ایمان کا سمپل کا، وہ کون لوگ ہیں؟ میں نہیں کہوں گا کہ آپ فلاں مفسر کی تفسیر لے لیں، میں نہیں کہوں گا فلاں مترجم کا ترجمہ لے لیں، فلاں ٹرانسلیٹر کو آپ زیادہ ترجیح دیں، اسے لائک کریں، میرے بھائی نہیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس کا ترجمہ لیں، جسے آپ لائک کرتے ہیں اس کی تفسیر لیں، کس سے مراد کن کا ایمان ہے؟ کسی نے لکھا ہوگا صحابہ کا ایمان ہے، کسی نے لکھا ہوگا اہل بیت مصطفیٰ کا ایمان ہے، ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ دونوں ہی مراد ہیں، صحابہ بھی اور اہل بیت مصطفیٰ بھی۔ زیادہ تفصیل میں گئے بغیر مقام حدیبیہ میں اب صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ جس کو وہ کافر بے وقوفی پر محمول کرتے تھے، وہ منافق جس کو جہالت سے تعبیر کرتے تھے، اگر نماز پڑھنا ان کے لیے جہالت ہوتا تو خود نماز نہ پڑھتے، وہ تو بڑے نمازی تھے، بہت بڑے نمازی تھے، اگر ان کے نزدیک زکوٰۃ دینا جہالت ہوتا خود بھی بڑے صدقہ و خیرات کرتے تھے، اگر ان کے نزدیک جہاد کرنا جہالت ہوتا تو وہ بھی میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے جہاد کیا کرتے تھے، اگر ان کے نزدیک روزے رکھنا جہالت ہوتا روزے تو وہ خود بھی رکھا کرتے تھے۔ پھر صحابہ کے کس عمل کو انہوں نے جہالت سے محمول کیا تھا؟ مقام حدیبیہ میں سہیل بن عامر اور عروہ بن مسعود ثقفی یہ کفار کی جانب سے نمائندے بن کے آئے تھے، میرے کریم آقا تاجر عرب و عجم شفیع معظم رحمت کے نمائندہ حضرت سیدنا عثمان غنی کفار مکہ کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ واقعہ سارا ہی بہت دلچسپ اور سننے کے قابل ہے، اس پہ بہت سارے نکات ہیں، لیکن میں صرف ایک اس کا حصہ عرض کروں گا۔
معاہدہ ہو گیا. الحمدللہ پڑھے لکھے احباب تشریف فرما، ان کو پتہ ہے کہ مقام حدیبیہ میں صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک نامہ تحریر کیا گیا تھا، ایک معاہدہ تحریر کیا گیا تھا، جس کو لکھنے والے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ تھے، اور مد مقابل میں کافر سہیل بن عامر اور عروہ بن مسعود ثقفی وہ اپنے سارے کے سارے مطالبات منوا رہے تھے. میرے کریم آقا نے ان کی ساری ہی باتیں مان لی تھی، حتیٰ کہ حضرت علی المرتضیٰ کو میرے نبی نے حکم دیا علی لکھو. حضرت علی المرتضیٰ نے وہ نامہ جو سر نامہ ہوتا ہے، سب سے اوپر لکھا ہوا جو جملہ ہوتا ہے، اس کی ابتدا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل بن عمر نے علی کا ہاتھ پکڑ لیا تھا. ما کتبت یا علی، یہ کیا لکھا ہے تو نے؟ اللہ کا نام لکھا ہے. کہنے لگا مٹا دے اس کو، میں نہیں جانتا اسے، تو کیا لکھ رہا ہے؟ رحمان یمامہ کو جانتا ہوں، جو یمامہ کا یہ مسلمہ کذاب کا نام رحمان یمامہ تھا، اسے میں جانتا ہوں. میں نہیں جانتا اس کائنات میں کوئی اور رحمان ہے کہ نہیں، میں نہیں جانتا کہ اور رحیم ہے کہ نہیں. ایک طرف تم کہتے ہو اللہ ایک ہے اور تین لکھ دیے تو انہیں، اللہ بھی رحمان بھی رحیم بھی. مٹائے اس کو، میں نہیں آگے لکھنے دوں گا. میرے کریم آقا نے علی کو فرمایا علی جو یہ کہتا ہے وہی لکھ دے. بتا کیا لکھوں؟ کہنے لگا وہی جو ہم زمانہ جاہلیت میں لکھتے آئے ہیں، بِاسْمِهِ تَعَالَى. میرے نبی فرمانے کہ مراد وہی علی یہی لکھ دے. لکھ دیا. پھر آگے لکھا حاضر کتاب من محمد رسول اللہ. اس سے پھر ہاتھ پکڑ لیا. علی کیا لکھ رہا ہے؟ میں یہی لکھ رہا ہوں نا کہ یہ جو کتاب یہ تحریر ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اور تمہاری درمیان ایک معاہدہ ہے. کہنے لگا مٹا اس کو جو لکھا ہے. کیوں؟ کیا مٹاؤں میں؟ دیکھ تو نے کیا لکھا؟ محمد رسول اللہ لکھا ہے. میں کہا ہاں وہ اللہ کے رسول ہے. کہنے لگا نیچے کروں گا میں دستخط کروں گا. اس کا معنی یہ ہوا جو اوپر لکھا ہے میں نے قبول کر لیا. بڑا ہوشیار آدمی تھا، تکنیکی اعتبار سے جو بات اس نے کہی پڑھ لکھے احباب اس کو بخوبی جان جائیں گے. کہنے لگا میں نیچے کروں گا دستخط، اس کا معنی جو اوپر لکھا میں نے قبول کر لیا. تو اگر میں نے اس کو اللہ کا رسول قبول کر لیا تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا. بٹا اس کو، میں اس کو رسول اللہ نہیں لکھنے دوں گا، لکھ محمد بن عبداللہ. میرے نبی فرمانے لگے علی جو یہ کہتا ہے لکھ دے. حضرت علی نے وہ کاغذ یعنی وہ کیا چمڑے کا ٹکڑا اور قلم نیچے رکھ دے. یا رسول اللہ آپ کے نام سے میں لفظ رسول نہیں کاٹ سکتا، آپ کی ہر بات قبول کروں گا لیکن یہ میں نہیں کاٹوں گا. محمد رسول اللہ کا جملہ میں نہیں کاٹوں، بسم اللہ کاٹ دیا مگر یہ میں نہیں کاٹوں گا. میرے قریب نے وہ نامہ اٹھایا اور قلم پکڑ کر خود اس کے گرد گرد دائرہ لگا. کہا اب بتاؤ جو کہتے ہو میں لکھ دیتا ہوں. علی کو فرمایا جو کہتا ہے لکھ دو. میں آپ کو صرف مثال دے کے یہ سمجھانا چاہتا تھا جو انہوں نے کہا تھا میرے نبی نے وہی مان لیا تھا. اور جو شدید ترین شرطیں تھیں وہ دو شرطیں تھیں. ایک یہ شرط تھی کہ اگر کوئی مسلمان معاذ اللہ مرتد ہو کر مکہ آ جائے گا واپس نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مکہ کا باشندہ مسلمان ہو کے مدینہ طیبہ چلا گیا وہ واپس کر دیا جائے گا. اور دوسری یہ چیز اس سال مسلمان بغیر عمرہ کی واپس چلے جائیں گے، آئندہ سال آئیں گے اور اپنے پاس تلوار کے سوا کوئی ہتھیار لے کے نہیں آئیں گے، اور 3 دن سے زیادہ حرم میں مکہ میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوگی، پھر واپس چلے جائیں گے. میرے قریب نے ساری ہی شرطیں مان لی تھی. حضرت عمر جیسے جری شخص کو یہ شرطیں بڑی ناگوار گزری تھی. کہتا ہے یا رسول اللہ اپنی کوئی ہی شرط منوا لیں، کوئی ہی شرط منوا لیں. میرے کریم آقا نے حضرت عمر کو خاموش کروا دیا تھا. حضرت عمر غصہ میں بھرے ہوئے، غم و رنج میں ڈوبے ہوئے اٹھ کے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے تھے اور آ کے عرض کیا تھا ابو بکر حضور تمہاری بات نہیں موڑتے، مجھے تو جھڑک دیا ہے. عمر چپ رہو، جو میں کرتا ہوں ٹھیک ہے. ابو بکر تم ہی جاؤ، حضور کوئی تو شرط منوا لیں، ساری ان کی مان رہے ہیں. تو صدیق اکبر نے جواب دیا تھا عمر یاد رکھ وہ اللہ کے رسول ہیں، بس وہ جو کرتے ہیں ہمارا سر جھکا ہوا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو نہیں ٹوکنا ہے، جو کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں. اس لیے ایمان صدیق بہت بلندی پر فائز ہے. مختصر معاہدہ ہو گیا. یہ دونوں کافر سہیل بن عامر اور عروہ بن مسعود ثقفی یہ دونوں اہل مکہ کے پاس ہے. صنادید مکہ صحن حرم میں بیٹھے تھے اور منتظر تھے
کہ کب ہمارے قاصد واپس آتے ہیں، ہمیں کچھ بتاتے ہیں۔ یہ دونوں قاصد عروہ بن مسعود ثقفی اور سہیل بن عامر جو اس صحن حرم میں داخل ہوئے تو یہ سارے کے سارے کافر چکنے ہو گئے، کیا وہ آ گئے ہیں؟ لیکن دیکھا کیا کہ ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں، رنگ ان کے اڑے ہوئے ہیں، حالت ان کی غیر ہے۔ وہ اپنی تئیں گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے یہ نمائندے ناکام واپس آئے ہیں، حالات ہمارے حق میں نہیں ہیں، شاید لڑائی ہو جائے گی۔ لیکن جب یہ نمائندے آگے بڑھے تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا، معاہدہ کیسا ہوا، اچھا نہیں ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا تمہاری توقعات سے بڑھ کر اعلیٰ معاہدہ ہوا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ معاہدہ کتنا کامیاب ہوا ہے۔ لیکن کیا؟ پہلے تم مجھے بتاؤ۔ سہیل بن عامر کہنے لگا یا عروہ بن مسعود ثقفی میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، میں کیسا شخص ہوں؟ کہنے لگے تیرے جیسا عقل مند و دانا کسی ماں نے جنم دیا ہی نہیں ہے، اپنی بات منوانے میں بے مثال، جب تو گفتگو کرتا ہے تو مد مقابل پہ چھا جایا کرتا ہے، تیرا مقابلہ کرنا کسی کے بس کا روگ نہیں، اس لیے ہم نے اپنا نمائندہ بنا کر تجھے اس کے پاس بھیجا تھا کہ وہ فصاحت و بلاغت کا وہ بھی شاہ سوار ہے، تو اس کے مقابلے میں جائے گا، تو ہی گفتگو کر سکتا ہے، شاید وہ کسی کی بات نہ مان سکے۔ انہوں نے اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، اسے زمین سے اٹھا کے اوج ثریا تک پہنچا دیا۔ جب یہ اپنی گفتگو مکمل کر چکے تو اسے کہا تم نے سچ کہا، اے مکہ کے باشندوں غور سے سنو، معاہدہ اتنا اعلیٰ کر کے آیا ہوں کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے، اپنی ہر بات میں نے منوا لی ہے، لیکن سنو میری بات کو ذرا غور کے ساتھ سنو۔ وہ سارے سراپا گوشت سے سر سے لے کے پاؤں تک کان بنے ہوئے سن رہے تھے، کیا یہ کہہ رہا ہے، پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا میں کیسر و کسرہ کے دربار میں گیا، کعبہ کے رب کی قسم اس زمانہ میں گیا جب ان کے ایک اشارہ ابرو پر بے گناہوں کی گردنیں اڑا دی جاتی تھیں، لوگ ان کو رب سمجھ کر سجدہ کرتے تھے۔ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، ان کے درباروں میں گیا، محبوبوں کو دیکھا، محبوں کو دیکھا، عاشقوں کو دیکھا، معشوقوں کو دیکھا، میں نے آقاؤں کو دیکھا، غلاموں کو دیکھا، مگر مجھ کو کعبہ کے رب کی قسم جتنی تعظیم محمد عربی کے غلام کرتے ایسی تعظیم میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ میں ایک عجب منظر دیکھ کے آیا ہوں، یا رسول اللہ، ایک عجب منظر دیکھ کے آیا ہوں۔ وہ بتا رہا تھا ایک دن کا ذکر ہے، سورج ڈھلا، ظہر کا وقت ہوا، ان کا نبی کہہ رہا تھا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اسی مکہ کا باشندہ ہے، عبداللہ کا لخت جگر، ابو طالب کا بھتیجا، عبد المطلب کا پوتا، بات اس کی کر رہا ہوں۔ اب اس کی عزت کتنی بڑھ گئی ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک دن کا ذکر ہے، سورج ڈھلا، وہ اٹھا، ان کی صلاۃ الظہر کا وقت ہو گیا تھا، ایک اونچے ٹیلے پہ بیٹھ گیا، وہ دراصل ہاتھ منہ دھونا چاہتا تھا، جس کو انہوں نے وضو کا نام دے رکھا ہے۔ اس کا ایک غلام، ایک صحابی اٹھا، اس کے ہاتھ میں وہ برتن تھا جو پانی کا برتن، لوٹا وغیرہ، وہ پانی کا برتن تھا، وہ لے کے آگے بڑھا۔ ایک عام سی بات تھی، ایک شخص ہاتھ دھونا چاہتا ہے، دوسرا اس کے دھلانا چاہتا ہے، مگر جب وہ بڑھا اس کی جانب تو اس کے 1500 صحابہ میں ہلچل مچ گئی۔ میں بھی وہیں موجود تھا اور میرا یہ ساتھی بھی، گویا دونوں سہیل بن عامر اور عروہ بن مسعود ثقفی، جو ہلچل مچی سارے اٹھ کے دوڑے، ہم پریشان ہو گئے یہ کیا ہوا؟ ان کے ساتھ ہم بھی بھاگ پڑے۔ وہاں جا کر جو منظر دیکھا، کعبہ کے رب کی قسم چشم فلک نے آج تک ویسا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ عجب منظر تھا وہاں، عجب منظر تھا۔ کیا منظر؟ اس کے نوکر نے، اس کے غلام نے، اس کے صحابی نے، اس کے خادم نے اس کے ہاتھوں پر پانی ڈھالا، اس نے اپنے ہاتھوں کو ملا۔ اب کافر کہے گا کہ میلے کچیلے ہاتھ ایمان والا تو نہیں کہہ سکتا۔ میرے نبی سے زیادہ طیب و طاہر اللہ کی عزت کی قسم اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ وہ کافر کہے گا اس کے ہاتھوں سے میل کچیل والا پانی۔ وہ کافر کہہ رہا تھا جب اس کے ہاتھوں سے مس ہونے والا پانی زمین کی طرف بڑھا تو اس کے غلاموں نے، صحابہ نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں کے نیچے پھیلا دیے۔
ایک قطرہ بھی پانی کا زمین تک نہیں پہنچنے دیا. وہ اپنے ہاتھوں پہ پانی لیتے تھے, مل مل کر اپنے چہرے پر اپنے بدن پہ مر رہے تھے. ان کا عقیدہ تھا جہاں جہاں یہ پانی پہنچ جائے گا جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. بڑا عجب منظر تھا, بڑا عجب منظر تھا. میں حیرانی کے ساتھ یہ نظارہ کر رہا تھا. اور پھر جب اس نے اپنے منہ میں پانی ڈالا کولی کرنے کے لیے, تو پھر جو منظر میں نے دیکھا, ڈر گیا تھا کہ چند بندے مر جائیں گے. ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا. گویا اتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ کائنات کی کوئی بھی نعمت اس کے سامنے حقیر ہے. ہر شخص کہتا تھا کہ اس کا لعاب دہن میرے ہاتھوں پر گرے. اوے مکہ کے رہنے والوں, کعبہ کے رب کی قسم, جس کے ہاتھوں پہ اس کا لعاب دہن گر گیا, اس سے جلدی جلدی اس کو مسل کر اپنے چہرے کا غازہ بنا لیا. اور جس کو نہیں ملا اس کے ہاتھوں سے ہاتھ مل کر اپنے چہرے کو سجا رہا تھا. رب کعبہ کی قسم بڑا ہی عجیب منظر تھا. میں نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی معشوق تھوکے اور عاشق اس کا تھوک اپنے چہرے پہ مل لے. منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا. یہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے. چند دن پہلے کسی دوست نے مجھے ایک موبائل سے ایک تھوڑا سا دکھایا تھا, کہ اس کا کلپ دکھایا تھا جس میں ایک جاہل انسان بکواس بک رہا تھا. دیکھو جی, سنی یہ بیان کرتے کہ نبی کا لعاب دہن صحابہ چہروں پہ مل لیتے تھے. یہ کیا عشق ہوا, تم بھی اپنے ابے کا مل لیتے ہو؟ عقل کے اندھے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحابہ بکثرت ایسے کیا کرتے تھے. وہ کہہ رہا تھا, پھر اس سے اپنے ناک کو صاف کیا. یہاں میں آپ کو اطلاع دے دوں, نزلہ جو کام مجھے ہو جاتا ہے آپ کو ہو جاتا ہے, میرے نبی کو نہیں ہوتا تھا. اللہ نے ہر ایسے مرض سے میرے نبی کو محفوظ رکھا تھا جو لوگوں کی نظر میں قابل نفرت ہوا کرتا ہے. تعلیم امت کی خاطر میرے کریم آقا نے اپنی ناک پہ پانی بھی ڈالا اور اس کو صاف بھی فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے نبی بتاتے تھے کہ کیفا نصلی, صلاۃ کس طرح ادا کریں. میرے نبی نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی, میں تمہارے سامنے نمونہ ہوں, دیکھو مجھے, جس طرح میں کرتا جاؤں تم کرتے چلے جانا. میرے نبی سمجھانے کے لیے ناک پہ پانی ڈالا, صاف بھی کیا. وہ کہتا وہ بھی پانی اپنے چہروں پہ مل لیا. کہنے لگا مجھ کو کعبہ کے رب کی قسم, کعبہ کے رب کی قسم, اس کے وضو کرنے کے پہلے قطرہ آب سے لے کے پاؤں دھونے کے آخری پانی کے قطرہ تک ایک قطرہ بھی زمین تک نہیں پہنچا. سارا اس کے غلاموں نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا. بڑے ہی رازدانہ لہجہ میں کہنے لگا, او مکہ کے لوگوں, میری نصیحت کو پلے باندھ لو. جب تک تم لوگوں کے دلوں سے محمد کی محبت کو نہیں نکالو گے کبھی بھی اسلام پر فتح نہیں پا سکتے. کہنے لگا سوچو, بطور دلیل کہنے لگا سوچو, جس کے غلام, جس کے صحابہ اس کے وضو کے پانی کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے, وہ محمد کا خون زمین پر گر لینے دیں گے. صلی اللہ تعالیٰ بی دائمًا ابدا. یاد رکھیے یہ دونوں شخص سہیل بن عامر اور عروہ بن مسعود ثقفی, یہ دونوں بعد میں میرے نبی کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے تھے, لیکن اس وقت یہ کافر تھے. اس نے جو بات رازدارانہ لہجہ میں میرے نبی کے بارے میں کفار کو کہی تھی, اس وقت سے لے کے آج تک منافقین اس پر عمل کرتے ہیں. وہ بات کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں سے نبی کی محبت کو نکالو. منافق یہی کہتے تھے کہ اسلام کیا ہے, نبی کی تعلیمات پر عمل کرو. نبی نے عمل جس طرح کیا, نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکوٰۃ کرو, جہاد کرو, قرآن پڑھو, حدیث پڑھو, لوگوں کو پڑھاؤ. یہ محبت کا قید قاعدہ کہ اس کا تھوک بھی منہ پہ مل لو, یہ تو جاہلانہ قدم ہے. رب فرماتا کہتے ہیں الا انہم صفا, یہ جاہل ہیں. میرے نبی کے صحابہ جاہل نہیں, ایمان تو نام ہی نبی کی محبت کا ہے. یہی وہ چیز تھی کہ جس کو وہ کافر کہتے تھے. اللہ فرماتا ہے نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, ان کو کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لے کے آؤ. وہ کہتے تھے قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, ان جاہلوں کی طرح ایمان لے کے آئے جو کبھی نبی کے نالین مبارک کا نقش بنا کے کبھی چومتے ہیں, کبھی پیشانی پہ رکھتے ہیں, کبھی سینے سے لگاتے ہیں. یہ تو جاہلانہ اقدام ہے. ہم نمازیں پڑھیں گے, روزے رکھیں گے. رب فرماتا ہے میں تم کو ایمان والے مانتا ہی نہیں ہوں.
اپنی طرف سے کہوں تو آپ مجھ پہ اعتراض کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے کہوں تو اعتراض آپ کر سکتے ہیں۔ رب کائنات کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری ہے، کتاب الایمان ہے، راوی کا نام ہے انس بن مالک، میرے کریم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم، اے دنیا والوں سن لو، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم اس رب کائنات کے جس کے قبضہ قدم میں مجھ محمد کی جان ہے۔ یہ قسم اس ہستی نے اٹھائی ہے کہ بغیر قسم اٹھائے کوئی جملہ کہہ دے تو انکار کفر ہے۔ رب نے فرمایا میری توحید کا اعلان کرو، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، بغیر قسم کے کہا اللہ ایک ہے، انکار کفر ہے۔ یہاں قسم اٹھائی، صحیح بخاری کتاب الایمان ہے، 11 اور 12 حدیث کا نمبر ہے۔ ایک ابی ہریرہ سے راوی ہے مروی ہے، اور ایک حضرت انس بن مالک سے مروی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، مجھ کو اللہ کی قسم جس کے دست قدرت پہ میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تو میں ایک بھی ایمان والا نہیں، کب تک؟ نماز نہ پڑھے گا، روزے نہ رکھے گا، حج نہ کرے گا، زکوٰۃ نہ دے گا۔ یہاں جواب قسم یہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ، جب تک اس کی ماں، اس کے باپ، اس کی اولاد سب سے زیادہ محبوب میں نہیں ہو جاتا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا ہے ہی نہیں۔ اللہ کی قسم وہ ایمان والا۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، آپ بیٹھے ہوں بس میں، اور آپ کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا ہے کوئی شخص، اس کی گود میں بیٹھا ہے ایک بچہ، وہ ہے اس کا بیٹا، وہ کیا ہے؟ اس کا بیٹا۔ اس کے بیٹے کو نزلہ زکام ہو رہا تھا، چھوٹی عمر کا تھا، 2-2.5 سال کا بچہ یا 3 سال کا بچہ، اس کی گود میں بیٹھا تھا، اس کی ناک بہنے لگی، ریڑھ بہنے لگی، بچہ تھا، اس نے ایسے ایسے کر کے کیا، اپنے ہاتھ بھی ریڑھ سے لتڑ لیے، اپنا چہرہ بھی لتڑ لیا، اور آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ آپ کو گھن آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جی، نفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ اپنے لباس کو سمیٹیں گے کہ نہیں سمیٹیں گے؟ کیوں سمیٹیں گے؟ کہ اس کے آلودہ ہاتھ میرے لباس کو بھی آلودہ نہ کر دیں۔ اگر آپ تھوڑا بھی رکھ رکھا رکھنے والے نہیں ہیں، فوراً سے کہو یار یہ اس بچے نے کیا کر رکھا ہے، میرے کپڑے برباد کرے گا، کر صاف اس کو، تو وہ کیا کرے گا؟ اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کا چہرہ بھی صاف کر دے گا، اس کے ہاتھ بھی صاف کر دے گا۔ اس کو نفرت آئے گی؟ نہیں۔ کیوں نہیں نفرت آئے گی؟ وہ اس کا بیٹا، وہ کیا ہے؟ اس کا بیٹا ہے، اور وہ اس کا باپ ہے۔ بیٹے کی قابل نفرت شے نے باپ کا متنفر نہیں کیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کی قسم جب تک اس سے بھی بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرے گا تو ایمان والا ہے ہی نہیں۔ تو ایمان والا ہے ہی نہیں ہے، بیگانہ نفرت کرتا ہے، محبوب نفرت نہیں کیا کرتا، محبوب نفرت نہیں کیا کرتا۔ کسی اور کا پس کردہ ہو جس کو آپ جھوٹا کہتے ہیں تو آپ ایک طرف رکھ دیں گے، تیرے باپ کا ہو، تیرے شیخ کا ہو تو تبرک سمجھ کے تو استعمال کرتا ہے، یہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے بعد جب تک تیرے دل میں پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر نبی کا پیار نہیں ہوگا تو ایمان والا ہوگا ہی نہیں۔ کیا مدینہ طیبہ کے منافقین میرے آقا کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے وہ جہاد نہیں کرتے تھے؟ کیا نازل شدہ قرآن ان کو یاد نہیں تھا؟ کیا روزے نہیں رکھا کرتے تھے؟ کیا اللہ اللہ نہیں کیا کرتے تھے؟ پھر وہ کیوں ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق کافروں سے بھی نیچے جہنم کے گڑھے میں ہوں گے؟ ان کا قصور کیا تھا؟ کیا اللہ کا انکار کرتے تھے؟ اور میرے بھائی نہیں، ان کے دل میں میرے نبی کی محبت نہیں تھی۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آخری بات آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بتائیے وہ زمانہ جو میرے نبی کا دور تھا، آج بھی ویسے میرے نبی کا زمانہ ہے، لیکن میرے کریم فرماتے خیر القرون قرنی، زمانوں میں اعلیٰ ترین زمانہ مجھ مصطفیٰ کا زمانہ ہے۔ جس طرح میرے نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ، میرے نبی پہ نازل ہونے والی کتاب ساری کتابوں سے اعلیٰ، میرے نبی کے صحابہ سارے نبیوں کے صحابہ سے اعلیٰ، میرے نبی کی اہل بیت سارے نبیوں کی اہل بیت سے اعلیٰ، میرے نبی کا دین سارے نبیوں سے اعلیٰ، میرے نبی بجائے خود سارے نبیوں میں اعلیٰ، اسی طرح میرے نبی کا شہر سارے نبیوں کے شہروں سے اعلیٰ، تو میرے نبی کا زمانہ بھی سارے زمانوں سے اعلیٰ۔
فرمایا خیر القرون قرنی، اعلیٰ ترین زمانہ میرا ہے، ثم یلونہم ثم یلونہم، پھر اس کے بعد والا، اس کے بعد والا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کائنات کے زمانوں میں جو سب سے اعلیٰ زمانہ تھا، اس زمانہ میں کافر تھے نہ منافق تھے کہ نہیں؟ جی، جو شہروں میں اعلیٰ ترین شہر مدینہ تھا، مدینہ میں منافق تھے کہ نہیں؟ کس زمانے کی بات کر رہا ہوں؟ جو زمانہ بھی بہت اعلیٰ، جو زمانہ بھی بہت اعلیٰ، جو شہر بھی بہت اعلیٰ۔ آج تو بدترین زمانہ ہے، آج منافق ہونے چاہیے کہ نہیں؟ جی، عبداللہ بن ابی کے مرنے کے بعد تقریباً 1000 منافق سچے دل سے کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا۔ اگر اس زمانہ میں 1000 منافق موجود تھا تو آج کے زمانے میں کتنے ہونے چاہیے؟ بہت ہونے چاہیے نا۔ تو پھر اس زمانہ میں منافقوں کی پہچان کیا تھی؟ اتنی مشکل تھی، اتنی مشکل تھی، اتنی مشکل تھی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اپنے زمانہ میں ایک شخص کو بلایا، وہ حافظ قرآن تھا۔ کیا تھا وہ؟ امام مسجد بھی تھا۔ آپ نے اسے بلایا، وہ آ گیا، عدالت فاروقی لگی ہوئی ہے۔ آپ نے کہا اے حافظ قرآن، نبی نہ تھا۔ فرمایا مجھے بتا تجھے قرآن پاک آتا ہے؟ کہنے لگے جی آتا ہے۔ کتنا آتا ہے؟ کہنے لگے جی سارا قرآن یاد کر رکھا ہے۔ کیا بولا؟ سارا قرآن یاد کر رکھا ہے۔ فرمایا کہ تو سچ کہتے ہیں؟ جی حضور میں نے سارا قرآن یاد کر رکھا ہے۔ آپ نے جلاد کو کہا اس کی گردن اڑا دے، بدبخت کی گردن اڑا دی گئی، قتل کر دیا گیا۔ صحابہ حیران تھے، جرم کیا پوچھا؟ اے تجھے سارا قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا جی یاد ہے۔ پھر تصدیق کی، سچ بتا سارا یاد ہے؟ جی سارا یاد ہے۔ قتل کر دے اس کو۔ حضور یہ جرم کیا ہوا؟ فرمانے لگے مجھے پتہ چلا ہے یہ قرآن کی اکثر جو سورت پڑھتے ہیں وہ عبس و تولی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں رب کائنات نے اپنے محبوب سے فرمایا تھا، محبوب عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، تم نے اپنی پیشانی پہ تیوڑی چڑھائی، چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ جب یہ اندھا آپ کے پاس آیا تھا، بدبخت کہتے تھے رب نے اپنے نبی کو ڈانٹا ہے۔ کیا کہتے تھے؟ رب نے اپنے نبی کو ڈانٹا ہے۔ دیکھو اس آیت میں ڈانٹا ہے۔ یہ بدبخت صرف وہی سورت صرف اس لیے پڑھتا ہے کہ اس خبیث کو اس قرآن کی آیت میں نبی کی گستاخی نظر آتی ہے۔ میں کہتا ہوں جو میرے نبی کی گستاخی کی نیت سے قرآن پڑھتا ہے منافق، اس لیے میں نے اس کی گردن اڑوائی ہے۔ منافقت اتنی ایک باریک اور خبیث چال ہے۔ فاروق اعظم نے بھی یہ تحقیق کی تھی، پڑھتا قرآن ہے، حافظ قرآن ہے۔ فرمانے کہ میں نے اس لیے پوچھا تھا باقی قرآن بھی آتا ہے؟ اس سے اقرار کیا آتا ہے، پھر یہ دوسرا قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ صرف یہی کیوں پڑھتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے اس کے دل میں میرے نبی کے بارے میں خباثت ہے، اس لیے ایمان والا نہیں مرتد ہے، میں نے اس کی گردن اڑوا دی۔ محترمین، اب ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ مجھے میری اپنی ذات کا، آپ کو اپنی ذاتوں کا جائزہ لینا ہوگا۔ کہیں نبی کے بارے میں ہمارے قلب و ذہن میں کوئی خدشہ تو نہیں ہے؟ ہم نے ان کو کہیں عام سطح پہ تو نہ رکھا ہے؟ اگر ایسے ہے تو پھر اپنے ایمان کی فکر کیجئے۔ وہ لوگ جو دہشت گرد ہیں حقیقت میں وہ ایمان والے ہے ہی نہیں۔ میرے نبی نے 1400 سال پہلے اللہ کی قسم اٹھا کے فرما دیا تھا وہ کافر ہیں، ایمان والوں کو قتل کریں گے، کافروں سے ان کا یارانہ ہوگا۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ رب کریم میرے نبی کے صدقہ سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہم زندہ رہیں تو ایمان کے ساتھ، ہمیں آخر ہج کیا ہے تو ایمان پر، قیامت کے دن اٹھیں تو تیری رحمت اور تیرے نبی کے دامن کرم کا سایہ ہمارا مقدر بنے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت پیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کھو سلام پتلی پتلی گولے قدس کی
کی ڈال دی عظمت مصطفیٰ قلب میں ڈال دی عظمت مصطفیٰ حضرت کی جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ آسیوں تھام لو دامن پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور جب ہو سید الحسن سبحان اللہ جب ہو محشر کا دن اٹھے سید الحسن تھامے دامن تیرا مصطفیٰ 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 جانے رحمت بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقہ آل رسول سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد مبارک وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا رب محفل پاک میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کی تھی کہ یا اللہ صلی اپنی بارگاہ دے قبول و منظور فرما سنیا جو ذکر اذکار ہویا تلاوت پاک قرآن پاک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے شانہ بیان ہوئیں یا اللہ سنے اپنے بارگاہ دے قبول و منظور فرما یا اللہ سنے اے محفل پاک ساڑھے واسطے راہ نجات بنا یا اللہ سنے محفل پاک ساڑھے واسطے راہ نجات بنا یا اللہ سنے اس محفل پاک دے وچ جو کوئی اپنے دلی جائز خواہشات لے کے آیا اللہ تعالیٰ انہیں دیا پوری فرما یا اللہ سنے سانو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت عمل کرم دی توفیق عطا فرما یا اللہ سنے جنہیں نے محفل دا اتمام کیتا انہوں نے گھروں میں شاد و آباد فرما انہوں نے عمر علم اچ برکت عطا فرما انہوں نے عزت اچ برکت عطا فرما یا اللہ سنے نے گھروں میں شاد و آباد فرما اے پاک پروردگار اس نگری تے اپنی رحمت دا نزول فرما یا اللہ سنے حاضرین محفل دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما
یا اللہ سونے بیماراں نو شفائے کامل عطا فرما یا اللہ سونے محفل دا صدقہ بے رزقیاں نو رزق دے یا اللہ سونے اس محفل پاک دا صدقہ بے اولادیاں نو نیک نارینہ اولاد عطا فرما یا اللہ سونے سانو اپنے نیک بندیاں میں شامل فرما اے پاک پروردگار سانو 5 گانا نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما یا اللہ سونے نیک اعمال کرن دی توفیق عطا فرما نیکی پھیلان دی توفیق عطا فرما یا اللہ سونے حق سچ بولن دی توفیق عطا فرما یا اللہ سونے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ سونے سانو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پکا عاشق بنا دے اے پاک پروردگار تنگ دستیاں دور فرما دے یا اللہ سونے جو مصیبت حال ہیں انہوں دی مصیبتاں دور فرما دے اے پاک پروردگار سانو شیطان دی شر تو محفوظ فرما یا اللہ سنیں جنہوں نے نئی اولاد دیتی انہوں نے اولاد عطا فرما یا اللہ سنیں جنہوں دی اولاد دیتی انہوں دی اولاد نیک فرما والدین دی فرما بردار فرما یا اللہ سنیں رکھی شان نال ماری ایمان نال حسبر اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و زینت فرشہ محمد و آل محمد اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین گزارش ہے